السلام على حسين وعلى علي بن الرحيم. قل هو الله احد الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ نے انسان پر ایک محبت کو واجب قرار دیا اور وہ محبت محمد اور آل محمد ہے. اور اس کا ریزن ہے کیونکہ اگر محبتیں ہمارے کنٹرول میں نہ ہوں تو ہماری زندگی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی. انہی محبتوں کی وجہ سے کوئی لوگ
عرش پہ پہنچتے ہیں، اور انہی محبتوں کی وجہ سے کچھ لوگ فرش تک آتے ہیں۔ یہی محبت ہے جو انسان کو جنت تک لے کر جاتی ہے، اور یہی محبت ہے جو انسان کو جہنم تک لے کر جاتی ہے۔ مطلب ہمارے وجود میں اگر کوئی چیز کسی چیز کے لیے کشش پیدا کرتی ہے، اٹریکشن پیدا کرتی ہے، وہ محبت ہے۔ بچے کے وجود میں کچھ چیزوں کی اٹریکشن ہے، جوان کے وجود میں کچھ اور چیزوں کے لیے اٹریکشن ہے۔ بندہ 50 سال کا ہوگا، کسی اور چیز کی ویلیو ہوگی، 80 سال والا ہوگا، کسی اور چیز کی ویلیو ہوگی۔ کہ میں نے شاید مزاحاً اس دن مجلس میں کہا تھا کہ بچے سے پوچھا جائے کہ بھائی شادی کرنی ہے یا آئس کریم لینی ہے، تو بچہ بولے گا مجھے کیا لینی ہے۔ بچے سے پوچھا جائے کہ آپ نے بڑی گاڑی لینی ہے یا کوئی پلے اسٹیشن کی گیم لینی ہے، تو بچہ کیا بولے گا، میں نے گیم کھیلنا ہے۔ اور یہی کویشچن اگر آپ 20 سال والے بندے سے کرو کہ تجھے کیا چاہیے، وہ بولے گا آئس کریم لے کر میں کیا کروں گا، آپ شادی کرا دو میرے لیے، یہی بہتر ہے۔ اور یہی کویشچن اگر 50 سال والے بندے سے کرو گے تو ٹائم با ٹائم ہماری سلیکشن کیوں بدلتی ہے؟ کیونکہ ہماری محبتیں بدلتی جاتی ہیں۔ یہ محبت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ میں نے کس چیز کو چننا ہے، کس چیز کو نہیں چننا۔ تبھی جب آپ 30 کے ہوتے ہو، 40 کے ہوتے ہو، 50 کے ہوتے ہو، اب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے آپ نے جو 15 سال میں کیا یا 20 سال میں جو آپ کی سلیکشن تھی یا چوائس تھی، وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو آپ بولتے ہو کہ اگر آج مجھ سے پوچھا جائے وہ کام میں آج نہ کرتا، کیونکہ آپ کا تجربہ بڑا ہے، آپ کا علم بڑا ہے۔ وہ جس طرح سے آپ کی انفارمیشن بڑھتی جاتی ہے، اسی طرح وہ محبتیں جو میرے لیے بہت عزیز ہوتی ہیں، وہ زندگی کے ایک وقت میں ناکارہ بن جاتی ہیں۔ مطلب یہ محبت بتاتی ہے کہ میں جس چیز کو پسند کر رہا تھا، شاید وہ پسند شہوت کی بنیاد پہ تھی، شاید لہو و لعب کی بنیاد پہ تھی، شاید نشے کی وجہ سے تھی، شاید عادت کی وجہ سے تھی، لہٰذا اس نے میرے دل میں اس پسند کو ایجاد کیا، پسند کو بنایا، میں چیزوں کو سلیکٹ کرتا گیا۔ تو اہل بیت کا کام کیا ہے؟ یہ جو چھوٹی چھوٹی عقلیں ہیں، انہیں انسان کامل کا مطلب یہ ہے کہ عقل کو کامل کیا جائے، اور جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، وہ حسین کا انتخاب کرتا ہے، یزید کا انتخاب نہیں کرتا۔ جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، وہ علی کا انتخاب کرتا ہے، علی کے مخالف کا انتخاب نہیں کرتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو پتہ چلا کہ میں نے پوری زندگی ایک چیز پہ لگا دینی ہے کہ میں یہ جان سکوں کہ میں نے انتخاب کس چیز کا کرنا ہے، کسے اپنا دوست بنانا ہے، کس سے محبت کرنی ہے، کس سے نفرت کرنی ہے۔ اگر یہ نالج میرے پاس آ گیا، میری زندگی بہترین ٹریک پہ چلے گی، دنیا میں بھی سکون ملے گا، آخرت میں بھی سکون ملے گا۔ وہی پروردگار عالم کہتا ہے کہ جو مقام خدا سے ڈرتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، پروردگار عالم کہتا ہے ان کا درجہ جنتان، 2 جنتیں میں ان کو عطا کروں گا۔ معصوم سے پوچھا مولا جنت تو ایک ہے، یہ کیا ہوا کہ اللہ ان کو 2 جنتیں عطا کرے گا؟ فرمایا اس کے لیے دنیا بھی جنت بنا دے گا، آخرت بھی جنت بنا دے گا، دنیا میں بھی سکون عطا کرے گا، آخرت میں بھی سکون عطا کرے گا۔ سب یہ سکون نہ جگہ کے اندر ہوتا ہے، یہ سکون نہ انوائرمنٹ کے اندر ہوتا ہے، اصل سکون ابتدا انسان کے ذہن کے اندر ہوتی ہے، جسے پیس آف مائنڈ بولا جاتا ہے۔ اصل سکون انسان کے وجود کے اندر ہوتا ہے۔ اگر بندہ اندر سے پریشان ہے، لگژری سے لگژری لائف بھی دی جائے اسے مزہ نہیں آئے گا۔ اگر بندہ اندر سے گھبراہٹ کا شکار ہے، آپ بہترین کنٹری، بہترین ماحول، بہترین انوائرمنٹ میں اس بندے کو رکھ لو لیکن اسے سکون نہیں ملے گا۔ لیکن جو بندہ اندر سے مطمئن ہو، اگر جھوپڑی میں بھی سو رہا ہو تو وہ سکون کی نیند سوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کسی کو زمین پہ نیند سکون سے آ جاتی ہے اور کسی کو نرم بستر پہ بھی نیند سکون سے نہیں آتی۔ تو سکون باہر کی چیزوں میں نہیں ہے، سکون اندر کی چیز میں ہے، اور اندر قدرت ایمان ہے جس کو خدا اس کے قلب پہ خدا سکون نازل کر دیتا ہے، اور وہ تبھی نازل ہوتا ہے جب انسان اس کائنات کے رازوں کو سمجھ جائے، اور راز تب تک سمجھ میں نہیں آتے جب تک انسان کا اتصال محمد اور آل محمد کے ساتھ نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا جب آپ بچے تھے تو شاید آپ اپنے والد سے ایک سائیکل لینے کے لیے ضد کر رہے ہوں کہ ایک نے کہا کہ مولانا میں 3 دن نہیں سویا تھا اور اتنا رو رہا تھا کہ یہ سائیکل مجھے چاہیے، کہ آج جب جوان ہو گیا ہوں تو اپنے آپ پہ ہنسی آتی ہے، کرے چھوٹی سی سائیکل کے لیے میں کتنا رویا تھا۔ کبھی بندہ بچہ ہوتا ہے کھلونے کے لیے کتنا روتا ہے۔ اسی طرح جوانی میں بھی ہم بچے ہوتے ہیں، پسند بس بدلتی رہتی ہے، کبھی وہ پلاسٹک کا کھلونا ہوتا ہے، کبھی وہ انسان بن جاتا ہے، کبھی وہ لوہے کی گاڑی بن جاتی ہے، کبھی وہ پتھروں کا گھر بن جاتا ہے، کبھی وہ کاغذوں کے نوٹ بن جاتے ہیں۔ پسند بدل رہی ہے لیکن ضد وہی ہے، پسند بدل رہی ہے لیکن خواہش وہی ہے، پسند بدل رہی ہے لیکن چیزوں کو حاصل کرنے کی تمنا وہی ہے۔ فرمایا ہاں ضرورتوں کو اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کرو، خدا اس چیز کے لیے منع نہیں کرتا، لیکن اپنی ضرورتوں اور تمناؤں کی چادر کو اتنا پھیلاؤ جتنی تیری نیڈ ہے۔ اگر اس سے زیادہ پھیلاؤ گے تو پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، اگر اس سے زیادہ سوچو گے تمہارے وجود کا سکون ختم ہو جائے گا۔ کیوں فرمایا مسلمان کو چاہیے کہ کیا کرے؟ قناعت کرے۔ قناعت کا مطلب کیا ہے؟ قناعت کا مطلب یہی ہے کہ اپنی ضرورت کے حساب سے بندہ چیزوں کو سوچے، لیکن انسان کے وجود میں ایک صفت ہے، وہ صفت حرص ہے۔ مثلا آپ کو جب بھوک لگتی ہے، آپ کسی ہوٹل پہ جاؤ گے، آپ کا دل ہے میٹھا کھاؤں، کسی مٹھائی کی دکان پہ جاؤ گے، اور جب شدت کی بھوک ہوتی ہے بندے کا دل کرتا ہے پوری مٹھائی کی دکان خرید لے۔ اب جب شدت کی بھوک ہوتی ہے بندے کا دل کرتا ہے کہ ہوٹل میں جتنے آئٹم ہیں سب کو منگوا لے اور کھا لے۔ لیکن اگر یہ اپنی عقل سے سوچے کہ اللہ نے پیٹ کتنا دیا ہے، محدود دیا ہے، اور جن کھانوں کی تو طلب کر رہا ہے وہ لامحدود کھانے ہیں، وہ پیٹ میں جانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اب طلب تو یہ ہے کہ میں 1000 کلو کھا لوں، لیکن پیٹ میں اللہ نے 1000 گرام کی جگہ رکھی ہے۔ اب یہاں پہ ٹکراؤ ہوتا ہے خواہش کا اور عقل کا۔ ڈیمانڈ اتنی کرو جتنی تمہاری نیڈ ہے، نیڈ سے زیادہ ڈیمانڈ کرو گے تمہارا سکون کیا ہو جائے گا؟ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ شاید میں نے کئی سال پہلے مثال دی تھی، امیر المومنین کی ایک مثال ہے۔ امام فرماتے ہیں سفرے پہ اتنے طعام رکھو، فرمایا جن سفروں پہ زیادہ طعام ہوتے ہیں ان سفروں سے اٹھنے والوں کے وجود میں سکون نہیں ہوتا۔ جن سفروں پہ زیادہ طعام ہوتے ہیں ان سفروں سے جو بندہ اٹھتا ہے ان کے وجود میں سکون نہیں ہوتا، وہ حسرت لے کے اٹھتے ہیں۔ مثال دوں آپ کو کیسے پریکٹیکلی۔ اب پاکستان میں تو ایسے ہوٹل ہیں، مجھے نہیں پتا تنزانیہ میں ہیں کہ نہیں ہیں، ہمارے یہاں کچھ ایسے ہوٹلز ہیں پیکیج ہوتا ہے، اس میں بوفا بولتے ہیں اسے۔ کئی لوگ عراق بھی جاتے ہیں، بھائی بوفے والا ہوٹل چاہیے، وہ سرزمین جہاں تمناؤں کو مٹانا چاہیے اور وہاں پہ تمناؤں کو ڈھونڈنے کے لیے بندہ چلا جاتا ہے۔ پورا سسٹم ہی ہمارا الٹا چل رہا ہے۔ اب بوفے کا مطلب کہتے ہیں، بھائی آپ پاکستانی حساب سے بتا رہا ہوں کہ مثلا 10,000 پاکستانی 8,000 پاکستانی آپ دو گے اور 40 آئٹم ہوٹل کے اندر ہیں، مچھلی بھی ہے، باربیکیو بھی ہے، میٹھا بھی ہے، زردہ بھی ہے، پان بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب بندے کو بھوک، اب کہتا ہے کہ ہوٹل والا بڑا پاگل ہے، 8,000 میں ٹکا بھی دے رہا ہے، بروس بھی دے رہا ہے، کڑھائی بھی دے رہا ہے، نہاری بھی دے رہا ہے، بریانی بھی دے رہا ہے، مچھلی بھی دے رہا ہے، سارے آئٹم 40 آئٹمس، چائنیز بھی اس میں، پتہ نہیں ملیشین، سارے کھانے کا۔ یہ ہوٹل والا تو پاگل ہو گیا ہے کہ 8,000 میں ہمیں سب کچھ دے رہا ہے۔ اب یہ ہوٹل والے کو پاگل سمجھ رہا ہے، ہوٹل والا اسے پاگل بنا رہا ہے۔ ہوٹل والے کو پتا ہے کہ انسان کے پیٹ کی لمٹ کیا ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پہ میں نے یہاں پہ ایک بڑا ڈرم رکھا ہے اور اس کے اندر 50 لیٹر مثلا پیٹرول ہے۔ اب میں نے کہا بھائی جو بھی آئے 50 لیٹر پیٹرول ہے اور جسے جتنا چاہے بھر کے لے جائے، لیکن شرط یہ ہے اپنے ساتھ 1 لیٹر کا گیلن لا۔ اب سیدھی سیدھی بات ہے، 1 لیٹر کے گیلن میں کتنا پیٹرول جائے گا؟ 1 ہی لیٹر جائے گا۔ رکھا میں نے 50 ہوا ہے، دکھاتا 50 ہوں، لیکن کیونکہ جو گیلن لے کر آیا ہوں میں اس میں کتنا ہے؟ 1 لیٹر سے زیادہ نہیں جا سکتا۔ بعض اوقات آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ وہ سونے کی ایک اینٹ رکھتے ہیں، کہتے جو بندہ نکال لے وہ اس کی ہو گئی۔ اب انہوں نے انسان کے بازو کی طاقت دیکھی ہے کہ بازو کتنا ویٹ اٹھا سکتا ہے، کوئی میریکل ہو جائے، کسی کو
زیادہ کوئی طاقت پہ غلط چیز ہے. اب ظاہر ہے 10 لوگ ہیں، ایک ریشو نکالا جاتا ہے کہ ایک بندہ کتنا کھائے گا، مثلا 800 گرام کھائے گا، 900 گرام کھائے گا. اب 10 بندوں میں 2 پیٹو بھی ہوتے ہیں، تو وہ مثلا کوئی 1200 گرام کھا لے، 1500، لیکن وہ ریشو سب کا نہیں ہوتا. اب انہوں نے 40 آئٹم رکھے، مثلا ہر بندہ ریشو کے اعتبار سے کتنا کھائے گا، 800 گرام، 900 گرام، 1000 گرام. اب مثلا 50 بندوں میں 2 ایسے آ جائیں گے کوئی شامی قسم کے لوگ، اور وہ مثلا زیادہ کھا لیں، تو اس سے ان کو لاس نہیں ہوتا. اب یہ بندہ فیملی کو لے کر جا رہا ہے، فی بندہ مثلا 10,000 اس نے پے کیا. نارمل فیملی کے 5 بندے، اس نے 50,000 پے کر دیے. اب اس میں بیوی گئی، اس کے 2 بچے گئے، خود گیا. اب ہوٹل کے اندر گیا، اب دیکھتے ہی نگاہ حسرت پھیلنے لگی. اب اس نے 40 آئٹم دیکھے، دل نے کیا کیا کہ سارے کے سارے کھا لے، لیکن پیٹ میں گنجائش نہیں ہے. ڈیمانڈ ان لمیٹڈ کی ہے، لیکن جو چیزیں جانی ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. اب کیا کرے گا، سکون سے کھا ہی نہیں پائے گا. اب یہ بھی ہوگا کہیں پیٹ نہ بھر جائے، تھوڑا یہاں سے کھائے گا، تھوڑا یہاں سے کھائے گا، یعنی جی بھر کے، سکون سے بھر کے کسی چیز کو کھا نہیں سکے گا. اور اوپر سے بچے کو بھی ڈانٹے گا، میں نے اتنا خرچہ کیا ہے تو کھا. بیوی کو بھی ڈانٹے گا، میں نے 10,000 پے کیے ہیں تو کھا. اب وہ بولیں گے ہمارا پیٹ بھر گیا، یہ بولے گا میں نے 10,000 بھرے ہیں، تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو. اب وہ بھی نہیں کھا پائیں گے. جیسے اس ہوٹل سے باہر جائے گا، اس کا موڈ بھی آف، بچوں کو بھی مارتا ہوا جائے گا کہ پیسے تم نے ضائع کر لیے، تم نے کچھ کھایا ہی نہیں، کسٹرڈ بھی تم نے نہیں کھایا، فلاں بھی تم نے نہیں کھایا. اب ہوٹل والا اس پہ ہنس رہا ہے کہ بندے خدا تیرے پیٹ میں جگہ کم تھی، میں نے چیزیں زیادہ دکھائی تھیں. تو امیر المؤمنین فرماتے جن سفروں پہ غذائیں زیادہ ہوتی ہیں، بندہ بیٹھتا ہے لیکن جب اٹھتا ہے تو نگاہ حسرت لے کے اٹھتا ہے. لیکن فرمایا جن سفروں پہ کم یا ایک طعام ہوتا ہے، چاہے دال ہی پڑی ہو، کھانے والا سکون سے کھاتا ہے اور سکون سے اٹھ کے چلا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد. تو اصل یہ محبت ہے جو ہمیں چیزوں کی طرف کھینچتی جاتی ہے. کسی کو عشق حسین ہے تو وہ 24 گھنٹہ امام حسین کا سوچتا رہتا ہے. کسی کو عشق مال ہے، کسی کو عشق شہوت ہے، کسی کو گانے سننے کا عشق ہے، کسی کو نامحرم کو دیکھنے کا عشق ہے، کسی کو نامحرم سے بات کرنے کا عشق ہے. یہ سارے عشق ہیں انسان کے اوپر. مختلف چیزوں کی محبتیں جب دلوں میں آ جاتی ہیں، اب 24 گھنٹہ انسان اسی چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے. کہتے ہیں نا شوق اگر کسی چیز کا پیدا ہوتا ہے، انسان دل لگا کے وہ کام کرتا ہے. یہ شوق کیا ہے؟ یہ وہی محبت ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جس چیز کا شوق میرے اندر ہے، کیا وہ شوق عاقلانہ شوق ہے یا جاہلانہ شوق ہے. اب اگر انتخاب انسان کا اور سلیکشن انسان کی عقل کی بنیاد پہ ہو جائے، محبتیں عقل کی بنیاد پہ ہو جائیں، یہ ساری دین کے جو احکام ہیں عقل کی بنیاد پر ہے. خدا نے کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا کہ آپ بول سکو کہ پروردگارا یہ الوجیکل ہے. یہ کھانا، یہ پینا، یہ روکنا، یہ ڈھانپنا، یہ حجاب، یہ عفت، یہ غیرت، ان سب کا فائدہ خدا کو نہیں ہے، فائدہ معاشرے کو ہے، فائدہ سوسائٹی کو ہے. یہ سوسائٹیاں کیوں تباہ ہوتی ہیں، فیملیز کیوں تباہ ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل نہیں کرتے. اگر ماں باپ، اگر بچے، اگر میاں بیوی، اگر بھائی بھائی سے، اگر رشتہ دار آپس میں اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل کریں تو دنیا بھی سکون کے ساتھ گزرے گی، آخرت بھی سکون کے ساتھ گزرے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہ کیا وہ صفت تھی اہل بیت میں کہ جس کی وجہ سے اہل بیت اتنے بلند ہوئے. میں نے اس دن کہا تھا کہ ان صفات اہل بیت کا ایک بک ہونی چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے یہ اگر ہم ان چیزوں کو، فارمولوں کو فالو کریں. اسلام پوری میتھ کا نام ہے، 2+2 4 ہوتا ہے. اگر وہ اصول آپ کی نسلیں سمجھ گئیں تو وہ زندگی میں کبھی خطا نہیں کریں گی، کبھی پریشان نہیں ہوں گے. جس طرح آپ ایک بندے کو جب ڈرائیونگ سکھا لیتے ہو، وہ بندہ پھر کبھی غلطی کبھی ہوتی ہے جب انسان غافل ہوتا ہے. جب آپ نے سکھا دیا کہ موڑ پہ اوورٹیک نہیں کرنا زندگی میں کبھی بھی، اس بندے کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. ایکسیڈنٹ تبھی ہوتا ہے جب انسان رولز کو فالو نہیں کرتا. سب سے بارز ترین صفت، اعلیٰ ترین صفت جو سب سے زیادہ اہل بیت کے اندر نظر آتی تھی، وہ ایک صفت تھی، اور اس صفت کا نام تھا خوف پروردگار
عالم. یہ میں نے کہا نا، من خاف مقام ربی فلہ جنتان، جو اللہ سے خوف رکھتا ہے خدا اسے کیا عطا کرتا ہے؟ 2 جنتیں عطا کرتا ہے. اب ڈرنے کا ایک نتیجہ ہے. مثلا اگر آپ نے ٹریفک رولز کو فالو کیا، آپ کے پاس لائسنس بھی ہے، آپ کے پاس انشورنس بھی ہے، اور سارے رولز کو آپ نے فالو کیا، کہتے ہیں جو قانون کو فالو کرتا ہے پھر وہ بندہ پولیس سے نہیں ڈرتا. جو رول کو فالو کرتا ہے وہ کبھی پولیس والے سے نہیں ڈرتا. آپ کی جیب میں لائسنس بھی ہے، سب کچھ، اب سامنے 10 پولیس والے کھڑے ہو، آپ ڈریں گے؟ آپ بولیں گے میں تو رولز کو فالو کر رہا ہوں. اسی طرح جو خدا کے قانون کو فالو کرتا ہے پھر وہ اللہ کی جہنم سے نہیں ڈرتا. جہنم سے کون ڈرتا ہے؟ جو بندہ رولز کو فالو نہیں کرے، میری پکڑ ہوگی. لیکن جو رولز کو فالو کرتا ہے وہ کبھی بھی نہیں ڈرتا. کس قانون کو فالو کرو، پولیس سے نہیں ڈرو گے. اللہ کے قانون کو فالو کرو، کبھی اللہ کی جہنم سے خوف نہیں آئے گا. ایک صفت جو اہل بیت کے اندر یہ سکون کا باعث ہے کہ بندہ، اہل بیت خوف خدا رکھتے تھے. اب لاکھ آپ بولو کہ میرے وجود میں خوف پروردگار عالم ہے، لیکن اللہ کے خوف ہونے کی نشانی کیا ہے؟ میں بولوں میرے اندر اللہ کا خوف ہے، آپ بولو اللہ کا خوف ہے. اگر کوئی بندہ بولے بھائی خوف ہے تو اس کا سائن کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے کہ آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے؟ تو معصوم فرماتے اس کی 5 نشانیاں ہیں. آج 2 یا 3 نشانیاں بتاؤں. فرمایا خوف خدا کی پہلی نشانی، یہ اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ بیٹا اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو پہلے اپنے اندر یہ دیکھ تیرے اندر نشانی ہے کہ نہیں. لوگ بولتے تھے امیر المومنین ہم آپ کے چاہنے والے، مولا فرماتے ہمارے چاہنے والوں کی یہ نشانی اگر تیرے اندر ہیں تو علی کا چاہنے والا ہے. ہمارے شیعوں کی یہ نشانی اگر ہیں تو علی کا چاہنے والا ہے. خوف خدا کی بھی نشانی ہے. فرماتے ہیں سب سے پہلی نشانی خوف خدا کی ہے، جو اپنے وجود میں اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ ہمیشہ خدا کو ناظر مانتا ہے. یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم کہتے تو ہیں اللہ کا خوف ہے، لیکن 24 آورز کہ ہم یہ عقیدہ بلیو رکھتے ہیں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. نہیں، زندگی میں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا نہیں دیکھ رہا، اللہ کو ناظر. کہتے ہیں ایک چرواہا تھا جس کا کام تھا بکریاں لے جانا، 400 500 بکریاں. کچھ نوجوان پکنک کے لیے جنگل گئے. اب گھوما پھرا کہ رات یہیں اسٹے کرتے ہیں، لیکن کہا کہ کھانا پینا تو نہیں لائے، بھوک لگی ان کو شدید. انہوں نے دیکھا ایک چرواہا ہے، چرواہا جو بکریاں چراتا ہے. دیکھا اس چرواہے کے پاس 500 1000 بکریاں ہیں. تو انہوں نے کہا اس چرواہے کو پیسے دیتے ہیں، بکری ایک لے لیتے ہیں اور اس بکری کو کاٹ واٹ کے کباب بنا کے یہاں کھاتے ہیں. گئے چرواہے کے پاس، کا چرواہے ایک بکری دے، جو اس کی رقم ہے ہم تجھے دینے کے لیے تیار ہیں. چرواہے کا چرواہے تو پھر اور اچھا ہوا. کیا مطلب؟ کہ دیکھو پیسے جیب میں رکھ لو. 1000 بکریوں میں اگر ایک بکری ادھر ادھر ہو گئی، مالک کو کیا پتا بکری کہاں گئی ہے. چرواہے نے کہا نہیں، دیکھو اگر وہ پوچھ لے، گن لے اور بکری نہ ہو تو پھر میں کیا بولوں. کہا پھر ایک اور جواب دینا. کا کیا؟ کہ بول دینا کوئی بھیڑ آیا تھا، کوئی شیر آیا تھا، کوئی لوئن آیا تھا اور بکری کو کھا کے چلا گیا. چرواہے نے کہا بارک اللہ، تم نوجوان بڑے تیز ہو، بڑے ہوشیار ہو. تم نے ہر پرابلم کے سلوشن کے لیے ایک آنسر بنایا ہوا ہے کہ یا تو ان کو پتہ نہیں چلے گا، پتہ چلے گا تو میں کیا بول دوں گا کوئی جانور آیا تھا وہ میری بکری کو لے کے چلا گیا. چرواہے نے کہا جوان مجھے ایک سوال کا جواب دو، بکری میری لے جاؤ. کہ کون سا سوال؟ کہ یہ بتاؤ تمہاری ساری پلاننگ میں فَأَيْنَ اللَّهِ، یہ تم سارا پلان جو بنا رہے تھے مجھے بتاؤ فَأَيْنَ اللَّهِ، اللہ کہاں ہے؟ لوگوں کا تو جواب دے دوں گا، ماں باپ کو جھوٹ بول دوں گا، دوستوں کو جھوٹ بول دوں گا، بیوی کو جھوٹ بول دوں گا. فَأَيْنَ اللَّهِ، اس تمہاری ساری پلاننگ میں خدا کہاں ہے؟ خدا اگر مجھ سے یہ پوچھے کہ تم نے لوگوں کے مال کی ایک بکری اٹھائی تھی، اللہ کا جواب کیا دوں گا؟ کہ اس کا کوئی جواب ہے؟ انہوں نے شرمندگی سے سر جھکا دیا. ہم خوف خدا رکھتے ہیں لیکن چرواہے جتنا ایمان ہے کہ ہم اپنے کاموں کو کرتے ہوئے خود سے پوچھیں فَأَيْنَ اللَّهِ. یہ وہ زندگی ہے جو عاقلانہ زندگی ہے. بندہ اللہ کا نام لے، کلمہ پڑھے، خوف پروردگار عالم نہ ہو. خوف کی پہلی نشانی اللہ کو ناظر مانے.
بچوں کو بولو میرے لال ایک آئے تجھے ہمیشہ دیکھ رہی ہے، ایک آنکھ ہمیشہ دیکھ رہی ہے۔ ویسٹرن سوسائٹیز کے جتنے معاشرے ہیں وہ اتنے قانون مند سیولائزڈ کیوں ہیں کہ ہم یہاں پہ سگنل بھی توڑتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اب وہاں پہ جاؤ لوگ رات کے 2 بجے بھی سگنل کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ کس خوف کی وجہ سے؟ کیمرے کے خوف کی وجہ سے۔ یا آج کل انڈیا میں، پاکستان میں کچھ پروگرامز ہوتے ہیں، لوگوں کو ایک گھر میں جمع کرتے ہیں اور بڑی بڑی سیریز چلتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اگر ہم میں سے 10 لوگوں کو بولا جائے کہ آپ کو بہترین ایک گھر میں رکھا جائے گا جہاں پہ دنیا کی ہر آسائش، ہر کھانا پینا، ہر لذت، ہر شہوت کو پورا کرنے کا وسیلہ وہاں پہ موجود ہے، تو اور آپ کو وہاں رکھا جائے، لیکن یہ بولا جائے کہ 24 گھنٹہ جو تم کر رہے ہو وہ کیمرے میں سارے دارالسلام کے لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں، تو میں نے کہا اس 10 دنوں میں، 15 دنوں میں، 1 ہفتے میں ہم سے بڑا کوئی شریف نہیں ہوگا۔ یہ شرافت خدا کی وجہ سے ہے یا کیمرے کی وجہ سے؟ تو جتنا کیمرے کا خوف ہے اتنا اگر اللہ کی آنکھ کا خوف ہوتا۔ نظام دجال کا یہی مطلب ہے کہ آج لوگ اس آنکھ سے ڈر رہے ہیں جو شیطانی آنکھ ہے، لیکن اس آنکھ سے نہیں ڈر رہے جو الہی آنکھ ہے، جو پردہ غیب میں ہے، ہر مومن کے اوپر اس امام کی نگاہ موجود ہے۔ تو میرے عزیز، جب تک اپنے وجود میں خوف خدا کو پیدا نہیں کرو گے، یہ وہ خوف ہے جو آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے۔ اسی خوف نے حر کو حر بنایا۔ ایک ہی جملہ کہا تھا امام حسین نے حر کو۔ ہدایت جناب حر میں جناب سیدہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ کہتے ہیں جب لجام فرس میں ہاتھ ڈالا نا اس نے امام حسین کی، امام نے چند جگہیں بولی کہ آگے نہیں جانے دیتے، میں کہیں اور جاتا ہوں، اور اسی بات میں جب امام اپنی سواری کو موڑنے لگے تو حر نے امام کی سواری کے لجام میں رسیوں میں ہاتھ ڈال دیا۔ یہاں پہ حضرت عباس کو بڑا جلال آیا تھا۔ اس وقت امام حسین نے کہا کہ حر ثقلت کو امک، تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھے۔ کہتے ہیں عربوں میں اگر کوئی کسی کو یہ جملہ بولتا تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ حر بھی اپنے لشکر کا سردار تھا۔ حر کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں خون بھر آیا کہ حسین نے مجھے یہ جملہ کہا کہ تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھے۔ کہتا ہے میں جواباً امام حسین کو بولنا چاہتا تھا، لیکن جیسے میں نے سوچا کہ حر تو کس کا بیٹا ہے، حسین کس کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، کہتے زبان خاموش ہو گئی۔ شب عاشور پوری رات سوچتا رہا حر، جس حسین کو ایک جملہ بول نہیں سکتے اسی حسین کا سر قلم کیسے کرو گے؟ حر کی چھوٹی سی بچی خیام حسین سے دوڑی دوڑی حر کے خیمے میں آئی، مصلی عبادت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ بچی نے کہا بابا تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ حر نے کہا بیٹی پانی مٹکے میں پڑا ہے پی لے۔ کہا بابا مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے۔ کہا کس کے لیے چاہیے؟ اب بچیاں ہوتی ہیں نا، کھیلتے کھیلتے دوسروں کے خیموں میں چلی جاتی، کہہ رہی بابا سامنے جو خیمے لگے ہیں میں ان خیموں سے آ رہی ہوں۔ اس خیمے میں 4 سال کی بچی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گرمی بہت تھی کربلا میں۔ رسم ہے دیہاتوں میں جب مٹکوں میں پانی رکھا جاتا ہے تو اس پانی کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے مٹکے کے اطراف میں کچھ بوریاں باندھی جاتی ہیں۔ تو کہتی ہے بابا میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے مٹکوں میں پانی نہیں ہے، بوریاں جو بندھی ہوئی تھیں وہ تھوڑی گیلی ہو چکی ہیں پانی کی وجہ سے۔ بچیاں اپنا سینہ اس بوریوں پہ رکھ کر اپنی پیاس کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہاں تو حر کے وجود میں ایک آگ سی لگ گئی۔ اے حر تو نے راستہ روکا تھا اور حسین نے تیرے سارے لشکر والوں کو پانی پلا دیا۔ کہ راوی کہتا ہے کہ حضرت عباس فرماتے میں پریشان تھا، اتنا پانی امام حسین کس کے لیے جمع کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ تھا۔ لیکن فرمایا جب حر کے لشکر کو پانی پلایا تو عباس کہتے میں سمجھ گیا یہ پانی اپنے لیے نہیں، اس پیاسے لشکر کے لیے جمع کر رہے تھے۔ یہ کریم اہل بیت ہے، اور یہ عجیب روایت ہے جو دل کو پارا پارا کر دیتی ہے۔ فرماتے ہیں سارے لشکر کو پانی پلایا، آخر میں کہا عباس ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلانا ہے۔
اور امام نے فرمایا بعض گھوڑے کی فطرت ہے جب تک اس کا پیٹ بھر نہیں جاتا وہ اپنا منہ ہٹاتا نہیں، کہ تب تک اس کے سامنے پانی رکھنا جب تک وہ اپنا منہ نہیں ہٹا لیتا۔ کہتے اتنے میں دور سے ایک اونٹ پہ ہر کے لشکر کا سپاہی آ رہا تھا جو پیچھے رہ گیا تھا، شدت پیاس کی وجہ سے نڈھال کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کہتے خود امام حسین اس کے قریب گئے کہ یا اخو العرب، اے عرب بھائی، سوائی کو نیچے کر کہیں پیاس تجھے مار نہ دے۔ کہ وہ حسین کا جملہ سمجھا نہیں شدت پیاس کی وجہ سے۔ راوی کہتے خود امام حسین آگے بڑھے، اس کے اونٹ کو زمین پہ بٹھایا کہ اب اتر جا، کا اترنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، حسین نے اسے اتارا اور اس شخص کا سر اپنے گھٹنے پہ رکھ کے اپنے ہاتھوں سے امام حسین نے پانی پلایا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں یہ وہی تھا جس نے میرے بابا کی انگلی کاٹی تھی، جسے اپنے ہاتھوں سے حسین نے پانی پلایا۔ پوری رات ہر استلاطم میں رہا کروں تو کیا کروں۔ صبح ہوئی، بھائی کو کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نے کہاں جانا ہے۔ گھوڑے پہ سوار ہوا، اس تیزی سے گیا کہ ابن سعد نے سمجھا کہ ہر نے شاید لشکر حسین پہ حملہ کر دیا ہے۔ آدھے راستے میں اترا، ہاتھوں میں رسی باندھی، آنکھوں پہ پٹی باندھی، یہ خوف خدا کی نشانی ہے۔ اور بیٹے اور بھائی اور غلام کو کہا دیکھو جب حسین سامنے آئے تو مجھے بتا دینا۔ کہتے چند قدم آگے بڑھا، غلام نے کہا اللہ اکبر۔ کہنے لگا کیا میرے آقا حسین آ گئے؟ کہا نہیں، عباس استقبال کے لیے آئے ہیں۔ بیٹے نے 2 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا کیا ہوا میرے حسین آ گئے؟ کہا نہیں بابا، علی اکبر استقبال کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ ہر نے کیا دیکھا؟ تینوں نے کہا اللہ اکبر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بابا خود حسین خیمے سے نکل کے استقبال کے لیے آئے۔ عجیب استقبال کیا ہر کا، اپنے ہاتھوں سے رسیاں کھولنے لگے۔ کہ ہر ہاتھوں پہ رسی کیوں باندھی ہے؟ فرمایا مولا کاش یہ ہاتھ کٹ جاتے، آپ کے لجا میں فرس میں ہاتھ نہ ڈالتا۔ میں کہوں ہر تو کتنا با ادب تھا، لجا میں فرس میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھوں میں رسیاں باندھ لی۔ وہ کتنے بے ادب تھے جنہوں نے سیدہ کے دروازے کو آگ لگائی۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، حسین نے پٹیاں کھولی، اور آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہ مولا کاش اندھا ہو جاتا، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے نہ دیکھتا۔ قرآن کو وسیلہ بنا کر آیا۔ عجیب روایت کے جملے، حسین نے سینے سے لگایا اور کہا بھیا ہر میرے سینے سے لگ جا۔ لیکن لکھنے والا لکھتا ہے ہر کا رونا رکتا ہی نہیں تھا، آنکھوں سے آنسو ایسے بہ رہے تھے جیسے بارش کے قطرات بہتے۔ پھر حسین تسلی دیں، حسین ہر میں نے بخش دیا، تو جنتی بن گیا۔ پھر روئے جائے امام کے ہر اتنا رو کیوں رہا ہے؟ کہ مولا اگر زحمت نہ ہو میں آپ کی بہن سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مولا خیام میں بیٹھی ہوئی بیویوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا اور یہ خاندان بڑا کریم خاندان ہے، اگر میں نے معاف کیا تو سمجھ میری بہنوں نے بھی معاف کیا۔ کہتا ہے مولا مجھے تسکین نہیں مل رہی، اجازت دے میں جا کے معافی مانگوں۔ کہا اور تو نے ایسی خطا کیا کی ہے کہ میری بہنوں سے معافی مانگنا چاہتا ہے؟ کہا مولا مجھے یاد ہے جب آپ کا راستہ روکا تھا مجھے کچھ اماریوں سے کچھ بیبیوں کے رونے کی آوازیں آ گئی۔ کہا عباس اعلان کیا جائے، اور معافی مانگنا چاہتا ہے۔ خیام حسینی کے بیچ میں جا کے ہر بیٹھا، سر سے امامہ اتارا، خاک کربلا کو سر پہ ڈالا، آواز دے کے کہنے لگا اے زہرا کی بیٹیو، کائنات کا سب سے بڑا گنہگار آج معافی مانگنے آیا ہے۔ راوی کہتا ہے سیدہ زینب نے اون و محمد کو بلایا، کہا یہ کون ہے جو اتنا رو رہا ہے؟ بچوں نے کہا ماں یہ وہی ہے جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا۔ وہ کردار تھا حسین کا کردار، اب دیکھو زینب کا کردار کیا ہے کہ بچوں بڑے ادب سے جانا اور سلام کرنا اور کہنا ماموں ہر زہرا کی بیٹی تجھے سلام دیتی ہے۔
حسین نے بھائی کہا تو زینب نے بھی بھائی کہا۔ اگلے جملے نے حر کے کلیجے کو پارا پارا کر دیا۔ بچوں نے کہا ماموں حر اماں کہتی ہیں کہ وہ آج تجھ سے شرمندہ ہیں۔ حر پریشان ہو گیا، بی بی میں شرمندہ کیوں؟ میں شرمندہ ہوں، میں نے آپ کا راستہ روکا۔ کہ اماں کہتی ہیں آج تک ہمارے در پہ ایسا نہیں ہوا کوئی پیاسا آئے اور پلانے کے لیے پانی نہ ہو، اور آج کھلانے کے لیے تجھے کھانا نہیں ہے، پلانے کے لیے پانی نہیں ہے۔ لیکن یہ بتا دینا کہ زہرا کی بیٹی وعدہ کرتی ہیں قیامت کا دن ہوگا اور حوض کوثر ہوگا، میں نانا کو کہوں گی یہ تب آیا تھا جب میرا حسین پیاسا تھا۔ کیا وفا کی حد کی۔ کہتے ہیں جب اس کا سر امام حسین نے اپنی گود میں لیا، علماء فرماتے ہیں کہیں نہ کہیں امام حسین نے شاید یہ سوچا ہو کہ حر کے دل میں یہ بات ہو کہ میں نے حر کی ماں کے لیے ایسا کیوں کہا کہ تیری عزا پہ تیری ماں بیٹھے ہے۔ امام نے دل سے نکالنے کے لیے جاتے ہی حر کی ماں کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ مائیں سب کو اچھی لگتی ہیں۔ فرمایا حر کتنی شریف تھی تیری ماں جس نے تیرا نام حر رکھا تھا۔ کسی شہید کربلا کو یہ مقام نہیں ملا جو حر کو ملا، کیونکہ حر نے جناب سیدہ کا ادب کیا تھا۔ کہتے جیب سے حسین نے ایک رومال نکالا، فرمایا حر یہ وہی رومال ہے جو میری اماں زہرا نے سیا تھا، اس کے ماتھے پہ باندھ دیا کہ قیامت کے دن ہر شہید اٹھے گا لیکن تو میری اماں کے رومال سے جانا جائے گا۔ کیونکہ اور ہم اہل بیت بڑا پسند کرتے ہیں کہ ہماری ماں کا احترام کیا جائے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ آواز تھوڑی بڑھا دیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو حسن کی مظلومیت پہ، میرا سلام ہو حسین کی یتیمی پہ۔ سیدہ کے گھر میں کوہرام بابا، علی نے زہرا کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ صحن کی چارپائی پہ رکھا، بچوں کو کہا بچوں آخری بار اماں کا دیدار کر لو۔ چھوٹے بچے اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے ہیں، بالخص بیٹوں کو مائیں بڑی پیاری ہوتی ہے۔ کہ اسماء بچوں کو کہو آخری بار جی بھر کے اماں کو دیکھ لے، آج کے بعد زہرا کی زیارت ممکن نہیں ہوگی۔ عجیب روایت کے جملے ہیں، عجیب علی کے گھر کا ماحول ہے، کیونکہ سیدہ نے کہا تھا علی کفنی باللیل دفنی باللیل،
علی مجھے رات میں غسل دینا، علی مجھے رات میں دفن کرنا۔ تبھی مولا نے بچوں کو کہا آہستہ رو، کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ فضا کہتی ہے بچوں نے اپنی قمیصوں کو دانتوں میں جکڑ لیا تاکہ کوئی بچوں کے رونے کی آواز نہ سنے۔ بچے روئے جائیں، کہا جاؤ ماں سے خدا غافل کرو۔ بی بی ام کلثوم آگے بڑھی، اماں کے ہاتھوں کو چومنے لگی۔ بی بی زینب آگے بڑھی، اماں کے ماتھے کا بوسہ لینے لگی۔ امام حسن آگے بڑھے، ماں کے قدموں کو چومنے لگے۔ لیکن روایت کے جملے عجیب ہے۔ فضا کہتی ہیں ایک بچہ تھا جس نے سر گھٹنوں میں دیا ہوا تھا، وہ زاروں قطار روئے جائے، بار بار فضا کا حسین اماں سے آخری بار ملو۔ رو کے کہنے لگے جب تک اماں نہیں بلاتے میں اماں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ روایت کے جملے بڑے عجیب ہیں، جیسے کہا جب تک اماں نہیں بلاتی۔ فضا کہتی ایک مرتبہ بندے کفن کھلے، زہرا نے ہاتھوں کو بڑھایا، روکے گا آجا میرے حسین، آجا کربلا والے حسین، آجا میرے تیر دل کے پیاس حسین۔ چاروں بچوں ماں کے بدن کے ساتھ لپٹ گئے، عرش الہی پہ کوہرام بپا ہوا، جبرائیل نازل ہوئے، علی بچوں کو ماں سے جدا کرو۔ عرش الہی پہ کوہرام بپا مولا علی نے بڑے پیار سے حسن کو جدا کیا، حسین کو سینے سے لگایا، کبھی سر کا بوسہ لینے لگے، کبھی سینے سے لگانے لگے، کبھی زینب کو پیار کرنے لگے۔ لیکن ازادارو کربلا کربلا ایک 4 سالہ بچی ہے، جب وہ یتیم ہوئے کسی نے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا، کسی نے چہرے کا بوسہ نہیں لیا۔ سنو گے سکینہ کو کیسے بابا سے جدا کیا۔ یہاں شمر آگے بڑھا، بچی کو بالوں سے اٹھایا، اتنے زور سے تماچے مارے، بچی کی فریاد بلند ہوئے۔ ماتم